السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ڈسکشن کے ٹاپکس ہیں وہ کچھ دو ٹاپکس ہم نے اٹھائے ہیں۔ پہلا ٹاپک جس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے ہماری، وہ شعوری ایمان کی ہے۔ شعوری ایمان کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان کی بتدریج بنی نوع انسان کی ذہنی ارتقاء جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس معیار تک پہنچی جس معیار پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے دین کے جو مزید نئے ورژن کے چیپٹر کو کلوز کیا۔ تو جس زمانے میں انسان جس طرح کا اس کا مزاج تھا، جس طرح کی اس کی سوچ تھی، جتنا وہ سوچ سکتا تھا، جتنا اس کا ذہن کام کرتا تھا، اس زمانے میں اس طرح سے دین کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا۔ تو آہستہ آہستہ ریفائنڈ ورژن انسان سمجھ سکتا تھا، تو آہستہ آہستہ ریفائنڈ سوچ کی دعوت دی گئی۔ اچھا، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں سارے انسان ایک جیسے تھے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ یقیناً ہر زمانے میں ریفائنڈ سوچ والے ایلیٹ لوگ موجود ہوتے ہوں گے، رہے ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، جہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرمایا، تو یہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت انسان اپنے ذہنی ارتقاء میں کے عروج سے پہنچ چکا ہے۔ اب وہ سمجھ سکتا ہے، ایک اچھے گرینڈر لیول پہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں قرآن کی جو پورا آپ اس کو ٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بظاہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے کیسے سمجھی ہوں گی، لیکن انسان سمجھ سکتا تھا، اور اس کی ذہنی سوچ جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ چکی تھی کہ وہ چیزوں کو گراسپ کر سکے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب بچوں سے آپ بات کرتے ہیں، چھوٹے بچوں سے، تو آپ چھوٹے بچوں کو ایک الگ طریقے سے مثالیں دیتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں چیزوں کی ریالٹی سمجھانے کے لیے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس سے میں ون آن ون بات کر سکتا ہوں، اس لیول کی بات کر سکتا ہوں کہ یہ گہری بات کو سمجھے گا، یہ فلسفی کو سمجھے گا، یہ لائف کو اس لیول پہ سمجھے گا جس لیول پہ میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ معجزے طلب کرتے تھے، اور معجزوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ مختلف انبیاء جو ہیں مختلف معجزوں کے ساتھ انسان کے سامنے آئے، اور اس کی سوچ اس حد تک نہیں جاتی تھی کہ یہ اور کیسے ہو سکتا ہے، جیسے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا ایک مکس آف پاورز ہیں جو شو کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا کا پھٹ جانا۔ تو انسان کی سوچ اس وقت اتنی تھی کہ وہ اس پہ کنونس ہو جاتا تھا، اور اس کنونس ہو جانے کو برا نہیں کہا گیا، غلط نہیں کہا گیا، کیونکہ جو جس وقت جس ٹیمپرامنٹ یا جیسے میں نے کہا ذہنی ارتقاء کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنی ہی ڈیمانڈ کی۔ جس وقت پہ انسان کی جو اپروچ تھی اس سے اسی کے اعتبار سے اس سے جو ہے وہ ریلیجس ڈیمانڈ رکھی گئی۔ لیکن جب ہمارے دور تک، یعنی ہماری امت کے دور تک اسلام پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی معجزات دکھانے سے یا معجزات عطا کرنے سے، ایسے معجزات جو کہ باقاعدہ اس لیے دعوت دینے کے لیے استعمال کیے جائیں، ایسے معجزات جو کہ دین پہ آنے کی وجہ بنے، اس وجہ سے مسلمان ہو جاؤ کیونکہ تم نے یہ معجزہ دیکھا ہے، تو وہ نہیں دیے گئے، بلکہ جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن کریم دیا گیا، اور قرآن کریم جو ہے وہ فکری دعوت دیتا ہے۔ تو اس کو ہم شعوری اسلام کہتے ہیں۔ شعوری اسلام کیا ہے کہ کوئی شخص سوچ سے سمجھتے ہوئے اس نتیجے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ بات بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل جو کوئی انسان اپنے
کسی بھی کانسیپٹ کو کسی شخص سے لیتا ہے، انسانی اعتبار سے بھی کسی شخص سے کوئی کانسیپٹ لیتا ہے، کوئی بہت بڑا فلاسفر ہے، کوئی بہت بڑا کوئی، ابھی ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں اسٹڈیز میں ہم کسی ویسٹرن فلاسفر کو، کسی اکانومسٹ کو، کسی سائنٹسٹ کی بات کو لیتے ہیں، تو اس کی بات کو ہم جج کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے، کہ ہماری لائف ایکسپیرینسز کے مطابق یہ بات جو کر رہے ہیں بالکل بہت ویلڈ بات کی ہے اس نے۔ اچھا، اگر کوئی شخص ملٹیپل باتیں بہت ویلڈ کرتا چلا جائے تو پھر آپ کا اس کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یہ تو کچھ صحیح آدمی ہے، اور پھر وہ کوئی ایسی بات بھی کر دیتا ہے جو آپ کی جو پرواز ہے نا سوچ کی، اس سے بلند ہوتی ہے، پھر آپ چونکہ اس شخص پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس بات پہ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں، یار اس نے اتنی باتیں صحیح کی ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہوگا تو ٹھیک ہوگا، اس کے مشورے پہ عمل کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں بتائیں، میری زندگی کا ایک یہ تجربہ بھی ہے، تو آپ اس تجربے کو حالانکہ اپنے ایکسپیرینس سے نہیں فیل کر پاتے، لیکن پھر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ تو میں نے ذاتی طور پہ جو دیکھا ہے جس طرح سے قرآن کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹرسٹ ڈیولپ کروایا انسان کا، بہت بیسک لیول سے انسان کو چیزوں کی ڈیپتھ سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ اس لیے ہوتا ہے، اپنے جو رولز پٹ فارورڈ کیے ہیں ان رولز کی حکمتیں بھی بتائی ہیں، ایسا کریں تو ایسا ہو، وہ بندہ دیکھو کہ جس کے بہت سارے خدا ہوں، جو بہت سارے مالکوں کو غلام ہوں، بتاؤ بھائی۔ تو انسان کو فلسافیکلی اللہ تعالیٰ نے اپروچ کیا ہے کہ تم سوچو تو صحیح کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہارے اپنے ایکسپوجر کے تحت ہی وہ بات صحیح ہے، تم اگر واقعتاً تھوڑی سی دیر کے لیے حق کی تلاش کا مقصد رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو تو بات اپنے اندر بات بالکل ٹھیک بات کی جا رہی ہے، اور ایک بات کی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، دوسری بات کی جا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بھی پیغام لے لیں جو کہ دین کا ہمارے پاس اسلام کا موجود ہے، سچ کا پیغام ہے، خودداری کا پیغام ہے، ایک خدا پہ ایمان کا پیغام ہے، انسان اپنے شعور کے سے ہی اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو ماضی سے ایک انسپریشن لی جاتی رہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے قصے ہم ریور کرتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں، بہت خوش ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے قصے بھی دیے جو کہ ان کو سن کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان قصوں میں ایک چیز جو مس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان اپنے شعور کے مطابق نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم شعوری طور پہ کنیکٹڈ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں مان رہے کیونکہ انہوں نے جو بات کی نا وہ بات بالکل صحیح ہے، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا شعور یہ کہہ رہا ہے۔ مطلب میں یہ کہہ تو رہا ہوں اور آپ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، لیکن یہ کنٹروورشل بات ہے کہ میرا کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اس لیے میں مان رہا ہوں، یہ تو پتہ نہیں کافر بھی ہو جائے کل۔ یہ کتنا سنا ہے نا، کامن بات ہے کہ تمہارا دماغ کو کیا پتا، جبکہ اسلام کی اپیل ہی آپ کے اوپر اس طرح سے کہ بھائی سوچو، فکر کرو، سوچنے والوں، فکر کرنے والوں ذرا غور تو کرو اس کے اوپر، یہ بات تو سوچو ذرا۔ اسلام اپیل ہی آپ کو جو ہے وہ انٹلیکچولی کر رہا ہے، اور آپ جو ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے انٹلیکچولی اپروچ کیا تو پتہ نہیں کبھی ہم مسلمان ہوں گے کبھی کافر بھی ہو جائیں، حالانکہ باقی دنیا کی میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے آپ، باقی سارا وقت ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کو جس کو آپ انٹلیکچولی ایک دفعہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں پھر وہ آپ کا لائف لانگ فیصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے ہی ہوتا ہے، نہیں بھائی ایسے بندوں سے میں نے نہیں رکھنی ہے نا، انٹلیکچولی فیصلہ کر لیا اپنے ایکسپیرینسز کے مطابق، پھر آپ نہیں رکھتے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اب نہیں، بہت ہو گیا۔ لیکن ہم اپنے دین کے مطابق جب انٹلیکچوئل فیصلے کرنے کی طرف آتے ہیں تو ہم گھبراتے ہیں کہ نہیں، اٹ سیمز جیسے پرانی امتوں کے لیے تھا نا کہ وہ بس ایک انہوں نے کوئی شعلہ دیکھ لیا، کوئی کڑکتی بجلی دیکھ لی، کہیں دریا پھٹکا ہوا دیکھ لیا، کہیں انہونی دیکھ لی، اور بس اس پہ انہوں نے آنکھیں بند کے کہا بس یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی یہ دعوت نہیں ہے، قرآن کی دعوت یہ ہے کہ آپ سوچتے سمجھتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو اس پہ پہنچنا ہے، ابھی تو یہاں پہنچے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہنے والے نے جو بات کہی ہے اس کتاب میں جو دعوت دی ہے اس نے، وہ اس کی باتیں بہت ٹھیک ہیں،
یہ پھر ایک الگ بحث ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوگا ان باتوں سے کہ وہ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، مطلب ایک گاڈ ہے جو یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے باتیں بہت ٹھیک کی ہیں لیکن کسی انسان نے کی ہیں، باتیں بہت ٹھیک ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں خود، یہ کسی انسان کی اپروچ ہے۔ یہ ایک الگ سوال ہے، اس پہ بھی بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا اچھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتدریج پورا مواد موجود ہے کہ جس سے ہم یہاں تک بھی پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے تو ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے دی ہوئے کتاب کو کے پیغام کو شعوری طور پہ ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن کی دعوت یہی ہے کہ ہم شعوری طور پہ سوچتے سمجھتے ہوئے اپنے تجربات کی بنیاد پہ، اپنے ایکسپوجرز کی بنیاد پہ آہستہ آہستہ اپنے اندر اتارتے چلے جائیں کہ ہاں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی بات، یہ میں بھی بالکل یہی نتیجے پہنچا ہوں۔ اور اگر میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچا، فار ایگزامپل ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا، آپ کہتے ہیں یار یہ میں تو نہیں پہنچا، تو پھر میں اس پہ ڈیلیبریٹ کروں۔ اور ڈیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں سوچوں، میں ان لوگوں سے بات کروں جو زیادہ سمجھنے والے ہیں، ان سے پوچھوں یار یہ آپ اس سے کیسے ایگری کر گئے، مجھے تو ایگری نہیں ہو پا رہا۔ پھر وہ اس پہ ڈیلیبریٹ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ یہ باتیں ہوئی بھی ہیں، ایسا نہیں آج پہلی دفعہ ہوں گی، یہ 14 سال سے ساری ڈسکشنز باتیں ہوئی بھی ہیں، آپ کو ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ تو یہ جو ایمان ہوتا ہے جس میں آپ شعوری طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہی صحیح بات ہے، تو پھر آپ کے لیے اس پر عمل کرنا زیادہ آسان بھی ہوتا ہے، اور آپ کے لیے ایکچولی توحید کی طرف آنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے اینگل سے جاتے ہیں نا اسلام کی طرف، کہ اسلام کو آپ ایک غیر مرئی، اللہ تعالیٰ کو غیر مرئی طاقتوں سے پہچانتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے نہیں پہچانتے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے بالکل صحیح باتیں بتائی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس لیے اللہ تعالیٰ مانتے ہیں کہ وہ معجزات کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ اوئے ہوئے ہوئے زبردست، دیکھو کیا بات تھی کہ دریا پھٹا اور دریا پھٹ گیا اور لوگوں نے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے کہ واقعی اب ثابت ہو گیا کہ یہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا ہوا کہ ہم، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات کے حوالے سے ان کو روکا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج کے دن ہم جو ہے وہ کوئی بھی غیر مرئی چیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، ورنہ یہ کیسے کر پا رہا ہے؟ غیر مرئی چیز ہوتی ہی اللہ کی طرف سے، ہر وہ چیز جو سپر نیچرل ہمیں لگ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ پاورز آئیں گی کہاں سے؟ یہ جو کانسیپٹ آ گیا نا کہ پاورز ہوتی ہیں کوئی چیزیں، اور پاورز جو ہیں وہ انسان کو اللہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور ان پاورز کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ اتنی دور لے گیا ہم کو کہ وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، ہم اس اسلام پہ ہی نہیں ہیں۔ جس گاڈ نے ہمیں تعارف کرایا تھا کہ میں وہ گاڈ ہوں، میری بات تو سنو، ہم بات اس لیے نہیں سنتے گاڈ کی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ حدیث نہیں پڑھتے، آپ حدیث کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ آپ ایک سپر نیچرل کیفیات سے گزر کے، ایک سپر نیچرل ایمان ہے آپ کا، سپر نیچرل پہ ایمان ہے، اور اب آپ سپر نیچرل ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی مزار پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی سے کنیکٹ ہونا، چاہے وہ کوئی بابا ہو یا اور بھی کوئی ہو، کنیکٹ اس لیے ہو رہے ہوں کہ اپنا فہم، اپنا ادراک، اللہ سے اپنا کنیکشن بنانے کے لیے آپ کنیکٹ ہو رہے ہوں، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ تو صرف وہی انہونی کو ڈھونڈتے 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 ساری میں گزر جاتی ہے، اور کوئی ایک عامل کامل ایک چھوٹی سی انہونی دکھا کر آپ کو شیشے میں اتارتا ہے، اور آپ کا ایمان یہاں سے وہاں ختم۔ تو ایکچولی ہماری اس امت کا جو یہ ترہ امتیاز ہے اس امت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس لیول پہ بات کی ہے جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی باپ یہ سوچے کہ اب میرا بچہ جوان ہو گیا، اب میں اس سے بات کر سکتا ہوں، اور ہم وہ بات سن ہی نہیں رہے، ہم اللہ سے اس لیول پہ کنیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کتنی صحیح بات ہے۔ مائی بھائی نے وہ کہا تھا اس دن کہ کیا ہر شخص سے ریکوائرڈ ہے کہ وہ یہی والا ایمان لائے گا تو مسلمان مانا جائے گا؟ نہیں، من حیث القوم ہم اجتماعی طور پہ زیادہ تر لوگ اب ایسی اپروچ کی طرف آ جائیں، اپروچ یہ ہو جائے، اب کوشش آپ کریں سمجھنے کی، جس کو اتنی استطاعت اللہ تعالیٰ دیں، جس کے مقدر میں جتنا ہو وہ اتنا سمجھ لے، کم از کم انٹینشن تو شو کریں نا، ہم کوشش تو کریں کہ ہم بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری امت سے بات کر رہے ہیں، ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی دعوت دی ہے، آؤ میری بات سنو، آؤ مجھ سے بات کرو۔
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جو ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے گزر گئی کہ جو اللہ نے اصول دیے تھے ان اصولوں کا نتیجہ دیکھ لو بھائی. تو اگر ہم ان اصولوں پہ سوچ نہیں رہے, ان اصولوں پہ بات نہیں کر رہے, تو ہم اس والے اسلام پہ نہیں ہیں. ابھی ہم اس امت میں داخل نہیں ہوئے, ابھی بنی اسرائیل میں ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک میری چھوٹی سی اپیل ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا میرا مشورہ ہوتا ہے لوگوں کو, اور ظاہر ذاتی نوعیت میں ہی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی سے ہو سکے اور کسی کو شوق ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, تو وہ جاننے کی کوشش کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایمان کیوں لے آئے تھے, وہ کون سا معجزہ تھا جو کہ انہوں نے دیکھا تھا. افضل ترین ایمان مانتے ہیں نا ہم, افضل ترین ایمان مانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ کون سا معجزہ انہوں نے دیکھا تھا جس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے, اور کتنا ٹائم لگایا تھا انہوں نے ایمان لانے میں. کچھ مطلب انسٹنٹینیسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تھے. ظاہر ہے اس وقت ہم موجود نہیں ہیں اس سچویشن میں, لیکن ہم ایک اندازہ قریب پہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو انسٹنٹینیس ایمان کہا جا سکتا ہے. ورنہ اگر آپ مجھ سے آ جا کے کہیں یار ایک بہت ہی نئی چیز آئی ہے, تو میں تو ٹائم لوں گا نا. مطلب میں کہوں گا بھائی دیکھتے ہیں, پورا میرا 180 گھما دیا آپ نے, تو میں کہوں گا نا بھائی میں سوچتا ہوں, ذرا ایک منٹ صبر کریں. اگر وہ اتنی جلدی ایمان لے آئے تو وہ کیا سوچ رہے تھے, وہ کون آدمی تھے, وہ اب تک شعوری طور پہ کن کن نتائج سے پہنچ چکے تھے, وہ کن کن چیزوں سے کنیکٹ کر گئے. انہوں نے کہا یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم بالکل صحیح بات کر رہے ہو یار, ایسے ہی ہونا چاہیے. جیسے آج کے دن میں آپ سے کہوں کہ بھئی ہمارے ملک کا یہ مسئلہ ہے کرپشن کا, اس سے میرے پاس ایک حال ہے, آپ کہیں یار کیا بات کی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کیونکہ آپ اس پہ سوچ رہے ہیں اتنے عرصے سے, آپ نے اس کے اوپر اتنے بھگتا ہوا ہے ان چیزوں کو, تو آپ کہہ رہے ہیں یار بالکل صحیح ہے, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, ہے نا. تو یہ جو کیفیت آتی ہے نا, یہ معجزاتی کیفیت نہیں ہوتی, یہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے جو کہ آپ نے لائف لانگ کی ہوتی ہے. تو ڈیلیبریشن ریکوائرڈ, ورنہ اب ابھی ہماری امت میں نہیں آیا ابھی آپ کو, ٹھیک ہے. بری بات ہے, کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہے, میں عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ اللہ نے ایلیٹ بنایا ہے بھائی آپ کو, تو ایلیٹ کی طرح سے سوچیں, اب بچکانہ سوچوں سے باہر آنا چاہیے. دوسرا سوال یہ تھا جس کو کہ ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے کہ ایمانی اور فقہی, جو نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے. جب اسلام کی طرف کوئی آتا ہے تو وہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے, یا تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں, پاورز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کہ اسلام کا مطلب کوئی پاورز ہے. دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے پاور لے کے کرشمات دکھانا, یہ عظیم ترین کام ہے, جو سب سے اعلیٰ کام یہی ہے. پتہ نہیں کیسے ایسا ہو جاتا ہے مزاج ہمارا, بندگی سے نکال کے ہم خدا بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں, یہی ہماری تلاش جاری رہتی ہے. جبکہ اسلام تو کا لفظی مفہوم پہ ہی چلے جائیں, آپ تو سرنڈر کر دینا ہے, ہم سرنڈر نہیں کر رہے ہوتے. یا تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں, یا پھر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اچانک سے ہم نا صرف فقہی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں انٹلیکچولی, آپ کہہ رہے ہیں انگلی یہاں نہیں انگلی یہاں, یہ دیکھو فلانے جگہ سے فلانے روایت سے فلانے اس سے یہ انگلی تو یہیں ہوگی بس. اب انگلی یہاں سے ہل گئی تو ہمارا اسلام میں تمہیں آتا کیا ہے؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ انگلی یہاں کیوں تھی اور کیسے تھی اور کب تھی اور کس نے کہا تھا, اور فلانے سے فلانے کی زیادہ افضل ہے کہ نہیں ہے. تو ہم فقہ میں اتنا زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں کہ جو فقہ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے. ابھی بچوں کو پچھلے دنوں میں پڑھا رہا تھا ہسٹری میں کہ بھائی ہمارے ایرا کے کچھ علماء کے بارے میں پڑھ رہے تھے, ہم شاہ ولی اللہ کو پڑھ رہے تھے اور دوسرے لوگوں کو پڑھ رہے تھے. تو کیا ایفرٹ کی انہوں نے, شاہ ولی اللہ کی یونیفیکیشن کی بڑی ایفرٹ تھی. میں ان سے یہ کہا تھا, آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیوبندی بھی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہمارے پڑھے, بریلوی بھی کہتے ہیں شاہ ولی اللہ ہمارے پڑھے, ایون اہل حدیث بھی شاہ ولی اللہ کو کوٹ کرتے ہیں. ایک یونیفائڈ سا اسپاٹ ہے ہمارے پاس شاہ ولی اللہ. یہ یونیفیکیشن ایسی کیا خاص بات ہو گئی بھائی؟ اس وقت کی سچویشن یہ تھی کہ آپ مسلمان بعد میں ہو گئے, آپ کا کاسٹ پہلے تھی, کیونکہ ہم اتنے عرصے ہندوؤں میں رہ لیے تھے نا, تو ہماری کاسٹ کی حیثیت یہ ہو گئی تھی کہ انگریز کی مدد لے کر اس کو ہرا دینا زیادہ بہتر تھا, زیادہ اچھا لگتا تھا بنسبت یہ کہ اس کی مدد سے انگریز کو ہرایا جائے. آپس میں کاسٹ میں ہم اتنے ڈیوائڈ ہو گئے تھے کہ, اور وہ ڈویژن آج بھی آپ کو اس کی گونج محسوس ہوتی ہے. فلانوں میں شادی نہیں کرنا,
ایک ہے کہ ہم نے پریگمیٹزم اپنایا ہے، کلچر ہے ایک ہمارے علاقوں کا کہ میں ایک خاص علاقے کی تربیت یافتہ ہوں، میرے گھر میں خاص ماحول ہے، اسی ماحول کے قریب قریب لوگوں میں شادی کرنے میں، جلن ہونے میں آسانی ہوتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک ہے باعث آپ کے اندر بڑا سخت بھرا ہوا ہے کہ فلانے لوگوں کی طرف تو سوچنا ہی نہیں، ان لوگوں سے ہوئے ہوئے اس کاسٹ میں ہوئے ہوئے، پتہ نہیں تمہیں دلی والے کیسے ہوتے ہیں، جو دلی والے میں اس لیے رکھ دیا کہ قریب زیادہ ہیں تو ان کو بولنا میرے لیے آسان ہے، ورنہ اور کوئی لفظ بولوں گا تو وہ پھر ٹائپوفائی ہو جائے گا۔ تو جی دہلی والے ایسے ہوتے ہیں، فلانے والے ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ گونج ہے اس کی جو کہ بہت ہی زیادہ سخت ہمارے اندر تھا کہ تم تو یو پی کے ہو، تو تم تو یہ، تو ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کیوں مزاج ہے شدت پسندی کا اس لیول کا کہ جب ہم فقہ کی طرف جاتے ہیں تو اسلام سے فقہ ہوتا ہے، بہت بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کے بعد بہت زیادہ فقہ کی معلومات ہوتی ہے، اور وہ آپ کو ہر چیز میں غلط ثابت کر سکتا ہے۔ تو پھر وہی خدا بننے کی کوشش ہوتی ہے ایک طرح سے کہ ہم صحیح ہیں اور آپ غلط ہیں۔ وہ معجزات سے خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اب آپ کرامات سے خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اب آپ فقہی طور پہ خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں جیسا ہم کہہ رہے ہیں صرف وہی صحیح راستہ ہے۔ یقیناً فقہی طور پہ انسان کو اپنے آپ کو دائرے میں رکھنا ہے۔ آپ جو بھی فقہ فالو کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی فقیہ کے درجے کے اوپر میں نے کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ مقصد ہے، دین کا ایک بڑا امپورٹنٹ مقصد ہے کہ پہلے ایمانی طور پہ آپ اپنے آپ کو کوالیفائی کریں اسلام کے لیے۔ ہم فقہی طور پہ کوالیفائی کرنے میں اتنا لگے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ میری کلاس میں بیٹھنے کے لیے آتے ہوں کہ سر میں آپ کے پاس جو ہے وہ جیوگرافی پڑھنے آ رہا ہوں، اکانومکس پڑھنے آ رہا ہوں، ہسٹری پڑھنے آ رہا ہوں۔ ہسٹری کلاس میں بیٹھے ہیں، سارا دن لگا دیا آپ نے یونیفارم پریس کر رہے ہیں، یہ کریس ادھر سے ادھر ہوئی نا تو پھر تو یہ بٹن تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے، نہیں بھائی کلاس نہیں ہو سکتی۔ تو کلاس کیا ہوگی پھر اگر آپ یونیفارم پہ اتنی محنت کر رہے ہیں؟ یونیفارم بالکل بیکار چیز ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ آپ یونیفارم نہیں پہنیں گے آپ کو انٹری نہیں ملے گی اسکول میں، آپ کو باہر کھڑا کر دیں گے، پیرنٹس سے لیٹر چاہیے ہوگا، ریکویسٹ چاہیے ہوگی بھائی گھر میں مسئلہ تھا۔ یونیفارم بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ کلاس میں یونیفارم کی کوئی بات ہوتی ہے؟ تو یونیفارم تو صرف ایک آپ کے ڈسپلن میں آنے کا ذریعہ جو بہت ضروری ہے، لیکن اس کی یہی ضرورت ہے نا کہ ڈسپلن میں آنا ضروری ہے آپ کا۔ بات تو کوئی اور ہو رہی تھی نا، کیا اسلام یہ ہے کہ انگلی کیسے اٹھائی جائے گی؟ کیا اسلام یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہم آخرت سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں، ہمارا مزاج من حیث الفرد کیسا بننا ہے۔ مزاج بنانا ہے نا، مزاج ایسے ہی بن جاتا ہے۔ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ تو بھائی اس ٹائپ کے آدمی ہو، اللہ تعالیٰ اس ٹائپ کا آدمی چاہتے ہیں، یہ کیا چھوٹی سے کام ہے؟ یہ تو پوری لائف کا جرنی ہے کہ میں اس ٹائپ کا آدمی ہوں، بھائی میں بہت سخت مزاج آدمی ہوں، اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تو میں نرم مزاج ہونا، بھائی کیسا یہ کام ابھی کرنا ہے مجھے، میں یونیفارم پریس کرنے میں لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے بات کرنی ہے وہ بات سننے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے جو آپ کو کلاس پڑھانی ہے اس کلاس میں بیٹھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ یونیفارم پریس کرنے میں لگے۔ تو فقہی معاملات بہت اہم ہیں، آپ کو فقہی طور پہ پوری معلومات ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کیا کیسے کریں گے تاکہ آپ ڈاؤٹ میں نہ ہو ہر وقت ہر چیز میں، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ معلومات کر کے کرنا کیا ایکچولی مجھے۔ یہ تیاری تھی، یہ صرف سائڈ کی چیزیں تھیں، ایکچولی مجھے اپنے ایمان پہ کام کرنا تھا۔ مجھے اس بات کے لیے تیار ہونا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، میں اس ایکویشن میں پورا ان ہو جاؤں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ ہمارے تو ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو تو ایک اور نیکسٹ لیول چلا گیا نا۔ ابھی تو ہم ہی اللہ سے راضی نہیں ہیں، ابھی تو ہم اسی مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا دے دیا، یہ کیا سوال آ گیا، یہ چاہیے ہی نہیں مجھے تو وہ والا سوال چاہیے تھا، اگر میں وہاں ہوتا تو کیا کرتا آج پتہ نہیں، اس دور میں پیدا ہوا ہوتا تو آج یہ ہوتا۔ ابھی تو ہم ہی اللہ سے راضی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا تو نیکسٹ لیول ہے۔ تو دین کی اصل ایمان ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے جاننا، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ٹرین کرتے چلے جانا۔ اس کے اندر پھر وہی پہلی والی بات کہ فکری طور پہ آپ سوچتے رہیں، کنونس کریں اپنے آپ کو کہ اس کے علاوہ صحیح راستہ اور کوئی نہیں۔ فکری طور پہ آپ کنونسڈ ہوں اور ایمانی طور پہ آپ اپنے اوپر محنت کرتے ہوں، اور یہ محنت کرنے کے لیے آپ کو یقیناً دین کا علم بھی چاہیے ہے، قرآن کا علم بھی چاہیے، حدیث کا علم بھی چاہیے، ایسے لوگ بھی چاہیے جو کہ جن سے آپ کنیکٹ ہو کے کم وقت میں وہ علم سیکھ سکیں۔
اچھے لوگوں سے کنیکٹ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے نا، آپ علماء سے کنیکٹ ہوں، آپ دین کی محفل میں کنیکٹ ہو جائیں، کہ آپ کو وہ پورا ٹریول نہیں کرنا پڑتا جو آپ سے پہلے والے نے کر لیا ہوتا ہے. آپ کے لیے ایک تھوڑا سا راستہ آسان ہو جاتا ہے. آپ کا ایک دفعہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کسی کے ساتھ تو آپ اس کی لرننگس کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں. تو اس پہ آپ کو میں آج یہ فکری دعوت دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کیوں مانتے ہیں؟ کیا شعوری طور پہ آپ کنونسڈ ہیں؟ کیا آپ بھی یہ کہتے ہیں یار میں نے بھی اپنی پوری لائف جو بھی ایکسپیرینسز کیے ہیں میں ایسی نتیجے پہنچا ہوں؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کہانی وہی مزیدار ہوتی ہے جو ختم نہیں ہوتی. وہ چھوٹا سا ایک پیک آیا اور 2 منٹ میں ختم ہو گیا تو وہ اس میں کیا مزہ. جیسے وہ موضوعاتی ایمان ہوتا ہے نا، وہ تو ایک موضوع میں ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا موضوعاتی میں. لیکن جو فکری ایمان ہوتا ہے یہ لائف لانگ پرورش پاتا رہتا ہے. آپ 18 سال کے ہوئے، آپ نے اپنی فکر کے مطابق ایک ماڈل بنایا کہ یار بالکل صحیح ہے. پھر آپ 25 سال کے آپ نے کہا یار یہ اور صحیح ہے. پھر آپ 50 سال کے بھی ہو گئے، آپ نے پھر سوچا، آپ نے کہا یہ تو اور بھی صحیح ہے. اب اس کی ایک اور جہت میرے سامنے آ رہی، تو آپ آخری وقت تک اس کو یہ تو صحیح ہے کرتے چلے جائیں گے. تو جو کنوکشن آپ کے پاس ہوگی، جس طرح سے آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے ایمان لاتے ہیں. تو میری دعوت آپ کو یہی ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں، یا آپ اس کے بارے میں محنت کرتے ہیں، یا آپ نے پتہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں کیا حقیقتیں ڈسکس کی ہیں. ابھی تو آپ کو شاید اس پہ بھی لوگ ڈیلیبریٹ نہیں کر رہے. یہ تو پہلا معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنا طرح امتیاز بخشا ہے کہ جو ہم سے بات کی اللہ نے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بیسک پوائنٹس دیے ہیں لائف کے بارے میں کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ پروپوزل ہے. تو پروپوزل اللہ تعالیٰ کا ہے کیا لائف کے بارے میں، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے، اور آپ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے تئیں پوری طرح سے اس پہ کنونسڈ ہوں کہ جو اللہ کا پروپوزل ہے نا زبردست ہے. تو یہ کنونس ہونے کے لیے ہونا چاہیے آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ یار اتنی باتیں میں نے کی ہیں اور آپ سو رہے تھے، اتنی باتیں میں نے کی ہیں آپ تو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، کہاں مصروف تھے، پتہ نہیں. دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ ان باتوں کو سوچیں، ان باتوں پہ غور کریں، اپنے آپ کو اس میں ڈھالیں. تو یہ آج کا پہلا میرا پیغام، پہلا میرا میسج، پہلا سوال ہے کہ فکری ایمان کے بارے میں، شعوری ایمان کے بارے میں ذرا غور کریں، اس سوال کا جواب ڈھونڈیں. اور دوسری بات یہ بھی سوچیں کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ دین کے علم کے اوپر کام کرو اپنے، تو آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے؟ فقہ، نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں. ضرور، جیسے پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی کم چیز نہیں ہے، فقہ بہت ضروری ہے، لیکن فقہ ہی نہیں ہے. صرف جتنا زیادہ ضروری ایمان ہے اتنی ضروری فقہ نہیں ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. نماز میں ہاتھ اوپر نیچے بھی ہو گئے نا تو چل جائے گا. تو ایمان پہ آپ نے غور کر لیا کہ وہ کون سا ایمان ہوگا جس کے بعد آپ کو جنت میں داخلہ ملے گا. شرط ہے ایمان جنت میں داخلے کی. تو غور کر لیا آپ نے، معلوم کر لیا. یہ تو معلوم کر لیا کہ کتنی دیر کے لیے انگلی اٹھانی ہے، یہ تو معلوم کر لیا. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. بالکل یہ معلوم کر لیا کہ قرات میں کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے. بالکل زبردست کیا. قبولیت کے لیے فقہ کے مطابق حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے بہت نیک کام کیا. لیکن آپ نے کوالیفائی کرنے کے لیے ایمان کے اوپر بات کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے ایمان کو ریکوائر کیا آپ سے، وہ کیا چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کہتے ہیں. نہیں کیا تو پھر آج سے پہلے وہ کر لیں. تو اس پہ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اپنے پیغام کلوز کر لیں. آئی تھنک